الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مدنی برقع پہننے والیوں کے لیے آزمائش۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جب کوئی اسلامی بہن برقع پہنتی ہے تو اسے ان مصائب کا سامنا ہو سکتا ہے یا ہوتا ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ کہ واہ تم تو مولانی بن گئی ہو، اور اگر یہ بہن کسی تقریب کے اندر جہاں پر ساری عورتیں ہی ہوں برقع پہن کر چلی جائے تو کوئی کہتی ہے کہ تم نے کیا پہن رکھا ہے، اتارو اسے۔ کوئی بولتی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم پردے کی پابند ہو، اب چھوڑو بھی یہ پردہ وردہ۔ اور کوئی کہتی ہے کہ آئی تم بڑی پردہ کرنے والی۔ اس طرح کے الفاظ سننے کو مل سکتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر ایک اسلامی بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمت چھوڑ کر بے پردگی کی طرف کبھی بھی کسی بھی صورت نہیں جانا چاہیے، بلکہ پردے کے اوپر ہی ثابت قدمی اختیار کی جائے، اسی پر جمی رہیں، ڈٹی رہیں، کیونکہ اللہ پاک آپ کو صبر کرنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے اور پردہ کرنے کا بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ کیونکہ جب اس سے پہلے آپ بے پردہ ہوتی تھیں، فیشن ایبل تھیں، تو پردہ نہیں کرتی تھیں، اس کا بھی گناہ ملتا تھا، یعنی کہ فرض چھوڑنے کا۔ تو پردے کی پابندی جاری رکھیں، کیونکہ جو بھی نیکی کی راہ پر چلتا ہے تو اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی راہ میں آزمائشیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، مگر اسے چاہیے کہ وہ اپنا رستہ نہ بدلے، بلکہ اسی حق کے، اچھائی کے رستے پر چلتا رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کے اوپر اعتراض کرے تو آپ کا دل دکھائے تو اس کے ساتھ بحث سخت شروع نہیں کر دینی، اس کے ساتھ بحث نہیں کرنی، ورنہ اس سے لڑائی جھگڑے کا
معاملہ آئے گا، کیونکہ جو جاہل ہو اس کے ساتھ جاہل نہیں بنا جاتا، بلکہ جاہل کو سلام کرتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے۔ تو اگر ممکن ہو سکے تو اس کو سمجھایا جائے تاکہ وہ بھی پردہ کرنے والی بن جائے، کیونکہ مومن کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے۔ تو اسے سمجھایا جائے، اس کے ساتھ بحث نہ کی جائے، جھگڑا نہ کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ آپ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی مثال لے لیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو کفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتے تھے، اور صادق اور امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ مگر جب ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اللہ پاک کی توحید اعلانیہ طور پر بیان کی، تو کفار جو آپ کا احترام کرتے تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبان سے تکلیف دی، یعنی کہ گالیاں دیں، طعنے دیے، اور یہیں پر ہی بس نہیں کیا بلکہ ہاتھوں سے تکلیف دی، یعنی کہ پتھر مارے، رستے میں کانٹے بچھائے، طرح طرح کے ظلم کیے، اوجڑی اوپر رکھی۔ اور اس کے بعد بھی بس نہیں ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے دشمن بن گئے۔ اسی طرح جیسے پہلے کوئی لڑکی پردہ نہیں کر رہی ہوتی، فیشن پرستی کرتی ہے اور بے پردہ ہوتی ہے، اس وقت اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، اور جب وہ پردہ کرنے والی بن جاتی ہے تو اس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو طعنے دیے جاتے ہیں، اس کا دل دکھایا جاتا ہے، اس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، یعنی کہ ظلم کے اوپر صبر کرتے ہوئے اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہی ہے، کیونکہ یہ یاد رکھا جائے کہ جو اچھا ہوتا ہے اسے ہی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ بھی لے لیجئے کہ جو بیری میٹھے پھل یعنی کہ میٹھے بیر دیتی ہے، بٹے یعنی کہ پتھر بھی اسے ہی مارے جاتے ہیں، اور جو درخت پھل نہ دے، جس کا پھل بیکار ہو، کھانے کا قابل نہ ہو، اسے کوئی پتھر بھی نہیں مارتا۔ تو اس مثال سے ہی سمجھ جائیے۔ تو جو بندہ اول وقت میں اس کو صدمہ پہنچے اور وہ اس کے اوپر صبر کرے اور وہ اللہ سے ثواب کا طالب ہو، تو اللہ پاک اس پر جو ثواب عطا فرمائے گا وہ جنت سے کم ثواب پر اللہ اس سے راضی نہ ہوگا۔ اس طرح سے حدیث قدسی کا مفہوم ہے، یعنی کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، شروع میں ہی صبر کر لیتا ہے اور وہ اللہ سے ثواب کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو ثواب کے طور پر جنت ہی عطا فرماتا ہے، اس سے کم نہیں عطا فرماتا۔ تو ان سب باتوں کا خیال رکھا جائے اور پردے کے اوپر جمی رہیں، کیونکہ یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی
عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہے۔ اگر ان تکلیفوں کا سامنا کر لیا تو جب مر کر قبر میں جائیں گی تو بروز حشر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں میں شامل ہوں گی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بروز قیامت استقبال کریں گی، ہو سکا تو آپ کو گلے بھی لگائیں گی تو آپ اخروی کامیابی کی طرف دوڑیں، نہ کہ دنیا کے لوگوں کی باتیں سنیں اور اس سے اپنا دل کو متاثر کریں، پردے کے اوپر جمی رہیں۔ اس کے پردہ ایسی چیز ہے جس کی بنا پر اپنے گھر والے ہی مخالف ہو جاتے ہیں۔ دوست یعنی کہ سہیلیاں کہتی ہیں کہ تم تو دادی اماں لگتی ہو، یعنی کہ جو بہن پردہ کرتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ کھلا ہوتا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے اور وہ اٹریکٹیو کلر یعنی کہ جاذب نظر کلر بھی نہیں ہوتا، تو اس سے عمر عمومی طور پر زیادہ لگتی ہے، تو اس کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ اور جو گھر کے مرد ہوتے ہیں تو وہ بھی اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو عام لڑکوں کے رشتے نہیں آئیں گے، یعنی کہ اس کو ملوانی سمجھ کر اس کو مولویوں کے ہی رشتے آئیں گے، تو اس کو کسی سرکاری نوکری والے لڑکے کا جو فیشن ایبل ہو، جو امیر ہو، اس کا رشتہ نہیں آئے گا، تو اور اس کو عام لوگوں کے یعنی دیندار لوگوں کے ہی رشتے آئیں گے، تو باپ بھی جو دیندار نہ ہو وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی بہت زیادہ پردے کی پابند ہو، اور بھائی بھی اس بات سے روکتے ہیں کہ وہ اتنا پردہ نہ کرے، کیونکہ آج کے دور کے اندر جو رزق کا انحصار ہے وہ اللہ پر کم اور ذرائع پر زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ جو دیندار ہو اس کو جان بوجھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا جاتا، اور جو بندہ دیندار نہ ہو، بہت کمانے والا ہو، چاہے حلال کماتا ہو یا حرام کماتا ہو، اس کو دے دیا جاتا ہے صرف اس بنا پر کہ یہ ہماری بیٹی کو بھوکا رکھے گا، حالانکہ رزق اللہ پاک نے دینا ہے۔ اور شوہر کی طرف سے بھی بعض اوقات ایک خاتون کے اوپر سختی ہو جاتی ہے کہ کیا تم ہر وقت یہی پہنے رکھتی ہو، تو جو بیوی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ گھر میں جب وہ ہو یعنی کہ شوہر کے خاص کمرے میں ہو تو جس طرح کا بھی شوہر لباس پہننے کو کہے تو پہن سکتی ہے، چاہے وہ باریک ہو، چاہے وہ ٹائٹ ہو، چاہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو یعنی کہ نظر آر پار جاتی ہو، جیسا بھی کہے پہنے گی، مگر جب گھر سے باہر جائے گی تو شرعی پردہ ہی کرے گی، چاہے شوہر اس سے منع کرے، تو جو اطاعت ہے وہ حلال کاموں میں، جائز کاموں میں گھر والوں کی، شوہر کی، بھائیوں کی، باپ کی کرنی ہے، نہ کہ حرام کاموں میں۔ تو ان سب باتوں کے اوپر دل جمی کے ساتھ عمل کرنا ہے اور کسی بھی صورت اس کو ترک نہیں کرنا۔ جو کہا جاتا ہے کہ پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے، پردہ ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، پردے کو دقیانوسی سوچ کہا جاتا ہے، یہ دقیانوسی سوچ نہیں بلکہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اور پردے سے ہی آج آپ لوگوں کو اپنے باپ کا نام پتہ ہے۔ اگر پردہ نہ ہوتا، شرم و حیا کی تعلیمات دنیا میں دین اسلام کی نافذ نہ ہوتی تو کسی مسلمان کو بھی اپنے باپ کا نام نہ آتا،
تو بہنوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں اور کسی حال میں بھی اسے نہ چھوڑیں، اس کے اوپر ڈٹی رہیں، ہمت نہ ہاریں، بلکہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اسی کے اوپر ثابت قدم رہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔